بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، دی نالج آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید۔ پیارے دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہمارا ہر نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ سے جنت کے سردار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا واقعہ بیان کریں گے۔ پیارے دوستو، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب والد بزرگوار کی جانب سے کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حضرت ابو طالب بن حضرت عبد المطلب ہے۔ حضرت ابو مطلب پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتون جنت طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساجزادے تھے، اور عادات و اطوار میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا بہترین نمونہ تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہیں۔ ابو عبداللہ شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان المعظم 4 ہجری کو اس جہان فانی میں تشریف لائے۔ پیارے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حارث روایت بیان کرتی ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آج ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ حضرت سیدہ ام فضل بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم گھبراؤ نہیں، یہ تو بہت ہی نیک خواب ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرے جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک بیٹا ہوگا جسے تم اپنی گود میں لوگی۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد جب 4 ہجری میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیتے تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ڈال دیا، اور یوں حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سراپا کرامت تھے، حتیٰ کہ آپ کی ولادت باسعادت بھی باکرامت ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 4 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں منگل کے دن ہوئی۔ منقول ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت حمل 6 ماہ ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ علی النبی و علیہ الصلاۃ والسلام اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی ایسا بچہ زندہ نہ رہا جس کی مدت حمل 6 ماہ ہوئی ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بعد
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں دے دیا۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا دودھ پلایا۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے والہانہ محبت تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش حقیقی ماں کی طرح کی، اور اپنا آرام و سکون آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان کر دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے بعد آپ علیہ السلام کے والد ماجد امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حرب رکھا تھا۔ روایات کے مطابق جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا کر پیار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی، پھر اپنا لعاب دہن منہ میں ڈالا اور دعائے خیر فرماتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا۔ پھر 7ویں روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ کیا اور بال اتروا کر ان کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو جنتیوں کے سردار کو دیکھنا چاہے وہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہیں اور میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوں۔ جو اس سے محبت رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھے گا، اور جو اس سے دشمنی رکھے گا تو اللہ تعالیٰ عز و جل اس سے دشمنی رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز سنی تو گھر کے اندر جا کر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے فاطمہ، تمہیں معلوم ہے کہ حسین کے رونے سے میرا دل دکھتا ہے، بس تم اسے رونے نہ دیا کرو۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی۔ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔